بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے ریفلیکشنز آف ساؤنڈ, ریوربریشن اور ای کیو کے بارے میں پڑھا ہے. اسی کے ساتھ کچھ ایگزامپل اور اسائنمنٹ بھی تھے, ایکسٹینشن ایکسرسائز بھی تھے, تو امید ہے وہ آپ نے سال کیے ہوں گے. آج ہم اکاؤسٹک کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اکاؤسٹک کیا ہے. The study of production, propagation and properties of sound as well as the application of result of scientific study in the design of buildings, halls and rooms etc. is called acoustics. Acoustic production of sound, اس کی propagation یا transmission اور اس کے properties کی study کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک اسٹڈی کے رزلٹ کے اپلیکیشن کو بلڈنگ کے ڈیزائننگ یا ہال روم کے ڈیزائننگ میں اپلائی کرنے کو اکاؤسٹک میں اسٹڈی کیا جاتا ہے, اور اسی کو نام دیا جاتا ہے اکاؤسٹکس کا. اکاؤسٹک کیا ہے اور اس کا بلڈنگز, ہال یا روم میں کیا رول ہے؟ اگر ہال, بڑے رومز اکاؤسٹک کے بیس پہ بنائے گئے ہو تو اس میں ہر جگہ ساؤنڈ کلیئرلی سنی جائے گی. اگر بلڈنگز اکاؤسٹک کے بیس پہ نہیں بنائے گئے ہو تو پھر اس میں بعض جگہوں پہ لاؤڈ ساؤنڈ سنی جائے گی اور بعض جگہوں پہ لو ساؤنڈ سنی جائے گی. کسی بڑے اور خالی کمرے میں ایکو آسانی کے ساتھ ابزرو ہوتی ہے, لیکن جب اس میں قالین اور فرنیچر رکھے جائے تو اس روم کے اکاؤسٹک چینج ہوتے ہیں, چونکہ یہ میٹیریل یعنی رگ اور فرنیچر یا قالین اور فرنیچر یہ ساؤنڈ ایبزاربنگ میٹیریلز ہے, اور ریفلیکشن کے مقابلے میں یہ ساؤنڈ ایبزاربنگ میٹیریل ہے اور ان کا ایبزاربشن ریفلیکشن کے مقابلے میں زیادہ ہے. اگر روم میں اسی طرح ایبزاربنگ میٹیریل زیادہ مقدار میں ہو تو روم میں ساؤنڈ لیول لو ہوگی اور روم لائف لیس اور ڈل ہوگی, یعنی اس میں کوئی ساؤنڈ ایزیلی نہیں سنی جائے گی, کلیئرلی نہیں سنی جائے گی. ساؤنڈ کی ریفلیکشن روم کو لیولی اور فل بناتی ہے, یعنی جس میں ریفلیکشن زیادہ ہو تو وہاں ساؤنڈ فل اور لیولی ہوگی. اکاؤسٹکس روم کے ڈیزائن, شیپ, اس کے کنٹینٹ اور دیواروں, چھت اور فرش کے کمپوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی کسی بلڈنگ کے اکاؤسٹک اس کے ڈیزائن, شیپ, اس میں جو مواد ہو یعنی کنٹینٹ ہو, اس کے وال, سیلنگ اور فلور کے کمپوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کسی بھی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کرتے وقت آرکیٹیکچر ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں تاکہ اس میں ساؤنڈ کا کوئی پرابلم پھر نہ ہو. آڈیٹوریم کے ڈیزائنر کو ایبزارپشن اور ریوربریشن کے درمیان بیلنس معلوم کرنا ہوگا. کسی ہال یا روم میں سٹیج کے پیچھے یا اس کے بالکل اوپر ریفلیکٹیو سرفیسز لگائے جاتے ہیں تاکہ ساؤنڈ کو سننے والوں کی طرف ڈائریکٹ کر دے. کسی بلڈنگ کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے اکاؤسٹک کے پرنسپل اپلائی کیے جاتے ہیں. مختلف سرفیسز ہوتے ہیں جس میں بعض زیادہ ریفلیکٹنگ, بعض زیادہ ایبزاربنگ اور بعض ڈسپرسنگ ہوتے ہیں, تو ان سرفیسز کے نام یہاں ہم نام اور فنکشن ڈسکس کرتے ہیں. اگر سرفیس فلیٹ ہو تو اس سے ریفلیکشن اچھی طرح ہوتی ہے. اگر سرفیس پیرابولک ہو تو وہ ساؤنڈ کو فوکس کرتی ہے کسی خاص پوائنٹ پہ یا خاص پلیس یا ریجن پہ. اگر ایبزاربنگ میٹیریل اگر یوز میٹیریل وہ پورس سرفیس والے ہو تو پھر وہ ایبزاربشن کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں. اگر سرفیسز جیگڈ ہو تو وہ گیون ویوز کو یا گیون ساؤنڈ اس کو ڈسپرس کرے گی, یعنی ڈسپرشن آف ساؤنڈ ڈیپینڈ اپان دا جیگڈ سرفیس, ایبزاربشن آف ساؤنڈ ڈیپینڈ اپان پورس سرفیس, اینڈ فوکسنگ آف ساؤنڈ یہ چینج ہوتا ہے سرفیسز کے شیپ کے ساتھ, خواہ وہ پیرابولک ہو یا اسٹریٹ ہو یا اسموتھ ہو.
یہ تھا اباؤٹ اکاؤسٹکس۔ اب ہم اکاؤسٹک پروٹیکشن پڑھتے ہیں کہ اکاؤسٹک پروٹیکشن کیا ہے۔ The elimination of echo reverberation and focusing of sound at given place is called acoustic protection۔ جب بھی کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں ایکو اور ریوربریشن کم ہو، اور ساتھ ساتھ ساؤنڈ جو اس میں پروڈیوس ہوتے ہو وہ بھی کسی خاص جگہ پہ کنسنٹریٹڈ نہ ہو یا فوکس نہ ہو، جس کی وجہ سے اکثر ساؤنڈ ایک جگہ پہ پھر زیادہ ہوتی ہے اور دوسری جگہ میں کوئی ساؤنڈ نہیں سنی جاتی۔ تو بڑے حال میں لوگوں کو نائز اور غیر ضروری ساؤنڈ سے بچانے کے لیے سافٹ اور پورس سرفیسز یوز کیے جاتے ہیں۔ لاؤڈ اور نائز نہ صرف لاؤڈ ساؤنڈ اور نائز یہ نہ صرف انسانوں کے لیے غیر آرام دہ ہے بلکہ اس سے اینیملز اور برڈز بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اکاؤسٹک پروٹیکشن کسی بلڈنگ کو ساؤنڈ اباؤٹ کی وائبریشن، کسی بلڈنگ کو اس میں جو آبجیکٹ ہوتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ اسی کی وائبریشن کے ساتھ وائبریشن سے بچانے کے لیے لازمی ہے۔ یعنی کسی جگہ پہ اکاؤسٹک پروٹیکشن اس بلڈنگ کو راؤنڈ اباؤٹ وائبریشن سے بچانے کے لیے بہت لازمی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی بلڈنگ کے قریب سے ٹرین پاس ہوتا ہو یا کہیں پہ زلزلے کے جھٹکے آ جائے تو ان کے وائبریشن سے کسی بلڈنگ کو بچانے کے لیے اکاؤسٹک پروٹیکشن بہت لازمی ہے اور بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اکاؤسٹک پروٹیکشن کو تعمیراتی اور ترقیاتی سرگرمیوں کے دوران پیدا ہونے والے نائز کو قابو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ زیادہ ناخوشگوار ساؤنڈز جن کو نائز کہا جاتا ہے اور اس کے کچھ بیڈ ایفیکٹس بھی ہے، تو نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں اباؤٹ نائز پولوشن کہ نائز پولوشن کیا ہے۔ The excess of bad sound which can disrupt the balance or activity of human beings is called noise pollution۔ یعنی ایسے ساؤنڈ جو لاؤڈ ہو، جو زیادہ ہو اور سننے والے اس کو سن کے اس کی بیلنس یا ایکٹیویٹی میں کوئی چینج آ جائے، اس کی ایکٹیویٹیز میں کوئی چینج آ جائے تو اسی ایفیکٹ کو ہم نام دیتے ہیں نائز پولوشن کا۔ اسی کے مطابق زیادہ ناخوشگوار اور ساؤنڈ جو انسان یا دوسرے زندہ چیزوں کی بیلنس یا ایکٹیویٹی کو متاثر کرتی ہے نائز پولوشن کہلاتی ہے۔ نائز پولوشن کے مطابق چونکہ یہ لاؤڈ ساؤنڈ سے ہوتی ہے اور ریپیٹڈ ساؤنڈ سے ہوتی ہے تو ہیئرنگ انورسیبلٹی کے لیے سائنٹسٹ نے 85 ڈیسیبل ساؤنڈ کی بات کی ہے، اور اسی طرح امیجیٹ ڈیفیکٹ کے لیے کم سے کم لاؤڈنس ہمارے پاس 120 ڈیسیبل ہونا چاہیے۔ اسٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ سلیپنگ کے دوران لاؤڈنس ساؤنڈ کی وہ صرف 35 ڈیسیبل ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ اس کے پیٹ کو وہ کم کرے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر اکاؤسٹک پروٹیکشن اور نائز پولوشن کے بارے میں تھا۔ تو آپ ان ٹاپکس کو میمورائز کر لیں اور اس پہ پریکٹس کر لیں۔ تھینکس۔